حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، سورۃ مائدہ اور آیت سورۃ 5 اور آیت 42. سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم. یہ ہے اختیار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود کے بارے میں کہ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس کوئی فیصلہ مقدمہ لے کر آئیں فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اس کے فیصلہ کر دو یا فیصلہ کرنے سے اراض کرو، یعنی نہ کرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاحکم بینہم او اعرض عنہم، میں تمہیں یہ مختار بناتا ہوں، اختیار دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جب یہ جھوٹ خور رشوت خور یہود تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فیصلہ کرو یا نہ کرو، یہ تمہیں اختیار ہے. نہ جی نبی کچھ نہیں کر سکتا، اسے کوئی اختیار نہیں، بس جو ادھر سے حکم ہوتا ہے حکم تو ادھر سے ہی ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وہی تو حاکم بنا رہا ہے، وہی تو ان کو مالک بنا رہا ہے کہ فیصلہ کریں یا نہ کریں. اب ایک جج بیٹھا ہو، اس کے پاس کوئی فیصلہ لے کر جاتا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور نبی ایز اے جج کی ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے تو وہ کرے. لیکن اپنے حبیب کے لیے وہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، مرضی آئے تو فیصلہ کر دیں، مرضی آئے تو نہ فیصلہ کریں. دوسری لوگوں پر تو قومی ڈیوٹی ہے، لیکن اے میرے حبیب تیرے اوپر کوئی قومی ڈیوٹی نہیں ہے، تمہیں میں نے اختیار دے دیا ہے. اور سنیے سورۃ النور اور آیت نمبر 62. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو خدا اور رسول پر ایمان لائے. اور اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، میٹنگ والا کام ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ تم سے اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دیا کریں. جب وہ اکٹھے ہو کر مشورے والا کام ہو آئیں بیٹھیں، فأذن لمن شئت منهم، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں. اب جو فاضل لمن شئت ہے نا، جسے تم چاہو اجازت دے دو، یہ معنی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں نے جانا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانے کی اجازت دے دیں. یہ تو ایک عام بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاضل لمن شئت منهم، تمہیں اختیار ہے کہ جب لوگ اجازت طلب کریں تو آپ اجازت انہیں دیں یا آپ نہ دیں، اس کا مالک و مختار میں نے تمہیں بنا دیا ہے. اب شئتا آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے کہ جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو نہ دیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو تو اختیار ہی نہیں ہے. اگر اختیار نہیں تو اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دیں اور جس کو نہ چاہیں اجازت دیں؟ یہاں شاید پھر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے یہ تو چھوٹے چھوٹے کام کی باتیں ہیں، بڑے کام کی بات تو نہیں ہے نا. آج چونکہ موضوع صرف لفظ مختار کے اوپر ہے، آئندہ نشست میں نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بڑی باتوں والی جو ما فوق الفطرت جس کا نام رکھا ہوا ہے، ما فوق الاسباب جس کا ہمارے دوستوں نے نام رکھا ہوا ہے، جو اسباب کے تحت ان کے خیال میں نہیں آتی، حالانکہ ہر چیز اسباب کے تحت آتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا. اب کچھ باتیں آگے انشاءاللہ آنے والی ہیں، لیکن اس پر تفصیلی بات فوق الاسباب والی باتیں اگلے درس میں آئیں گی انشاءاللہ. دوسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو جب میں نے اس آیت پر غور کیا اور ہمارے علماء نے جو کچھ لکھا ہے، میں تو وجد میں آ گیا ذاتی طور پر اس آیت کو پڑھ کر، سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں اختیار بیان ہوا ہے. اس سے پہلے ایک اور آیت سن لیں اور پھر میں اصل آیت کی تلاوت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الذاریات میں 53 آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اب جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ آدمی پسند ہوتا ہے، عورت بھی پسند ہوتی ہے، جو بھی عبادت کرے اس کو پسند ہوتا ہے. تو اس نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ کائنات مخلوقات اس کی عبادت کرے، ہر مخلوقات، اور خاص کر جن اور انسان جن کا اس آیت میں بیان ہوا ہے. عبادت اس کو پسند ہے اور وہ اس لیے پیدا اس نے کیا کہ لوگ اس کی عبادت کریں. یہ میں تکرار اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ اس میں بڑا مزہ ہے اگلی بات سننے میں. اب جب یہ پسند ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور جتنی دیر کوئی عبادت میں کھڑا رہے اس کو وہی پسند ہے، اور وہ اس کی منشا تو یہ ہے، اس کی رضا تو یہ ہے کہ بس تم عبادت میں ہی جھومے رہو. لیکن یہ سب کے لیے ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا اختیار دیا؟ آپ نے متعدد بار، اکثر مسلمانوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کرو. اللہ اکبر. قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی سی رات کو تھوڑا سا قیام. نصفہ،
آدھی رات، اونکس من ہو کلیلہ، یا اس سے کم کر لیا کرو، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لیا کرو۔ اب انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کرے، لیکن مصطفیٰ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہے میرے حبیب اگر تو چاہے تو آدھی رات تک عبادت کر، اگر تو چاہے تو اس سے کم کر لے، اگر چاہے تو اس سے زیادہ کر لے۔ یعنی عبادت کرنے میں اللہ نے مصطفیٰ کو مختار بنا دیا ہے۔ خدا کا حکم عبادت، حکم خداوندی طبیعت مصطفیٰ کے گرد گھوم رہا ہے کہ اے میرے حبیب اگر چاہے تو اتنی کر لے، چاہے تو اتنی کر لے، بس جتنی تیری مرضی ہے تو اتنی کر لے، اسی سے میں خوش ہوں گا۔ اس سے بڑا کائنات کے اندر مصطفیٰ کے لیے کیا اختیار ہو سکتا ہے کہ اپنی عبادت کرنے کا بھی مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنا دیا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظیم شان ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کی۔ سبحان اللہ۔